محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ شرک اکبر میں پہلے ہم یہ بات کریں گے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر ماننا، حصے دار مان لینا۔ اللہ کی ذات میں ماننا دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، سماج کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو حصے دار مان رہے ہیں، پارٹنر سمجھ رہے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ وہ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہے، ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں، اللہ کی ذات میں شریک ماننا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام تین کے تیسرے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام وہ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کہ جی نہیں، اللہ کے لیے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایک آیت میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، جن لوگوں نے یہ کہا اللہ وہی مسیح بن مریم ہے۔ جی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، برباد کر دے مسیح کو اور ان کی ماں کو، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کو برباد کر دے، کون ہے، کون مالک ہے اس کا، جس کو دوبارہ لیا ہے؟ جی نہیں، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آئیے دوسری اور آیتوں پر غور کریں۔ اللہ کے پاس بیٹا نہیں ہے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک پڑھیے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام۔ کہ ان لوگوں نے انکار کیا جن لوگوں نے کہا اللہ مسیح بن مریم ہے، جبکہ مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جس نے یہ کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ جی نہیں، پھر آگے کہا جا رہا ہے، چند باتیں لیں گے کہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ مسیح جو ہے اور ان کی امی جو ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو جو کھائے وہ اللہ نہیں ہے، جو کھلائے وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14۔ اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، تو جو کھائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے ایک آیت کے اندر کہا، جیسا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہی یہودی لوگ اسرائیلی جو آج فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، آئے تھے مہمان بن کے اور میزبان کو ہٹا دیا اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ ان لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل
قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے۔ ارے یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، پرانی باتیں دہرا رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے۔ کہاں یہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں؟ عیسائیوں کے یہاں بھی جو عقیدہ ہے شرک والا ہے، توحید والا نہیں ہے۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، شرک والا عقیدہ ہے، توحید والا نہیں ہے۔ آپ غور کر لیجئے، جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، عرب کے اندر بھی جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے مشرکین مکہ، اللہ کے ساتھ وہ بہت سارے معبود بنا کے رکھے تھے، ہر ایک کو وہ اللہ بنا بیٹھے تھے، 360 بتوں کو پوجنے والے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے رشتہ قائم کر لیا ہے، اسی لیے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عقیدوں کی تردید کی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 15، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے حصہ بنا دیا، جزء۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا، کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے جناتوں میں سے حصہ دار بنا دیا اور اپنی طرف سے گڑھ لیا کہ اللہ کے لیے بیٹے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں، تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ ایک سوال پوچھ سکتے، لوگ بولتے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، تو بھائی بیٹے کا تصور یہ ہوگا، ذہن جائے گا کہ باپ کے بعد بیٹا۔ تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کون ہیں؟ کیونکہ جب باپ ہو تو باپ آئے ہیں دادا سے، دادا کے بعد باپ اور باپ کے بعد بیٹا، ڈائریکٹ بیٹا ہو گیا تو دادا کہاں چلے گئے؟ تو ایسا نہیں چلتا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ دو اللہ نہیں ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فرہبون۔ رات کا اللہ، اندھیرے کا اللہ، اجالے کا اللہ، دو اللہ مت بناؤ، اللہ ایک ہے، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 51۔ پھر اسی طرح کئی اللہ ہوتے، ایک اللہ کو چھوڑ کر تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22، کہ اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ ایک ہی اللہ کی چل رہی ہے، ایک ہی اللہ اپنا چلا رہا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر لوگ جو اللہ نے دے رکھا ہے حصے، کس طریقے سے لڑتے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے ایک کے بعد دوسرے کو لے آتا ہے۔ دنیا کو بنانے کی جو فکر کرے گا اللہ اس کو رکھے گا، اور دنیا کے اندر جو بگاڑ کا کام کرے گا اللہ اس کو ہٹا دے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، تو عرب کے لوگوں نے بھی ٹھہرایا۔ اسی طرح اللہ کی ذات میں صوفیوں کا بھی کچھ عقیدہ ہے جو گھس گیا ہے، وہ بھی ٹھہرانے والا ہو گیا ہے۔ اسی سے بدھ مت کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہندو مت کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جین مت کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گوتم بدھا جو تھے ان کی تعلیمات میں بھی وہ چیز آتی ہے، مہاویر جین کے اندر بھی وہ چیز نظر آتی ہے۔ جو صوفیوں کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اندر آ کے مل گیا ہے۔ ان کے یہاں حلول کا عقیدہ ہے، ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ بھگوان۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر
شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات، کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ حملات، ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی۔ سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے، ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شرک اکبر اور اس کے نقصانات میں بات یہ چل رہی ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا۔ دنیا کے اندر لوگ جو اللہ نے دے رکھا ہے حصے، کس طریقے سے لڑتے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے ایک کے بعد دوسرے کو لے آتا ہے۔ دنیا کو بنانے کی جو فکر کرے گا اللہ اس کو رکھے گا، اور دنیا کے اندر جو بگاڑ کا کام کرے گا اللہ اس کو ہٹا دے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، تو عرب کے لوگوں نے بھی ٹھہرایا۔ اسی طرح اللہ کی ذات میں صوفیوں کا بھی کچھ عقیدہ ہے جو گھس گیا ہے، وہ بھی ٹھہرانے والا ہو گیا ہے۔ اسی سے بدھ مت کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہندو مت کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جین مت کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گوتم بدھا جو تھے ان کی تعلیمات میں بھی وہ چیز آتی ہے، مہاویر جین کے اندر بھی وہ چیز نظر آتی ہے جو صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اندر آ کے مل گیا ہے۔ ان کے یہاں حلول کا عقیدہ ہے، ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ بھگوان۔ ناظرین اکرام، صوفیوں کا عقیدہ ہے، بدھ مت کا عقیدہ ہے، جین مت کا عقیدہ ہے، ہندو مت کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ جو قرآن کا عقیدہ ہے، دیکھ لیجئے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور پوری دنیا کا کنٹرول اللہ چلا رہا ہے اپنے علم کے ذریعے۔ تمام چیزوں کو گھیرے میں رکھا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ تو کیا کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے؟ نہ چھپی تھی، نہ چھپی ہے، نہ چھپی رہے گی۔ ہر چیز کو اکیلے اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں حلول کر گیا، تو یہ قرآن کی ایک آیت سے اور ٹکرا رہا ہے۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 15، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اسی آیت پر غور کر لیجئے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا دیا۔ جی نہیں، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ایک عقیدہ اور بھی ہے صوفیاء کرام کا، وحدت الشہود۔ آدمی اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ میں جا کے مل جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اسی آیت کے خلاف ہے۔
حصہ بنا لیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے جا کے ملے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کون اللہ ہے کون اللہ نہیں ہے، کون خالق ہے کون مخلوق ہے، کس نے پیدا کیا، کون سی چیز پیدا ہوئی ہے؟ پھر اسی طرح وحدت الوجود، اللہ جو ہے اس آدمی کے اندر آ کے مل گیا ہے۔ تو حلول، وحدت الشہود، وحدت الوجود، ہر چیز ایک ہے۔ قرآن کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہے یہ باتیں، احادیث سے بھی یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں ایک سورہ ہمیں دے دی، جس سورہ کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس کے معنی پر غور کر لیجئے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے، بال بچے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی ذات میں کئی طریقے سے سماج کے اندر شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، چاہے کوئی کہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی یہ کہے کہ اللہ نے جنات سے اپنے واسطے کر لیے ہیں، اللہ نے جنات سے شادی کر لی ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی غلط ہے۔ یا کوئی یہ عقیدہ رکھے وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، حلول کا، کہ ہر چیز میں اللہ حلول کر گیا ہے۔ جی نہیں، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہم کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ یہ بنیاد اگر صحیح ہو جائے تو آگے کی تمام چیزیں صحیح ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم آتے ہیں شرک فی الذات کے بعد، یعنی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے بعد شرک فی العبادہ میں، یعنی عبادت کے اندر بھی لوگ اگر شامل کر لیں کسی کو تو نقصان ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، عبادت کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے پوجا پرستش، ایک ہے اطاعت اور فرما برداری۔ عبادت اللہ ہی کی ہوگی، پوجا اللہ ہی کی ہوگی، سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے یہ ماتھا جھک نہیں سکتا، اور بات مانی جائے گی تو اللہ ہی کی، فرما برداری اللہ ہی کی، حکم چلے گا تو اللہ ہی کا، کسی کا اور حکم چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے ایک آیت پر غور کر لیں، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جناتوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا، اللہ کہتا ہے، تاکہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت چاہے جیسی بھی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، جیسی بھی ہو، تمام عبادتیں اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے۔ توحید والا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی شیر اچانک نظر آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ ڈرنا ہوگا شیر سے ڈر گیا؟ نہیں، یہ ڈر مراد نہیں ہے، یہ تو وقتی ڈر لگ گیا نا۔ اصل ڈر وہ ہے کہ ہمیشہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کسی سے نہیں، کہ اگر اس سے نہیں ڈرا تو مجھ کو نقصان پہنچا دے گا نا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا لے۔ توحید کو ذرا مضبوط کر لیجئے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سب لوگ مل جائیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اس لیے عبادت کے اندر بھی ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ڈر اور خوف بھی۔ فلا تخشوہم واخشونی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150، اللہ کہتا ہے تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو کیا پتا چلا نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ قیام، کھڑے ہو جانا، دیکھتے ہوں گے کہیں کہیں پر نظر آتا ہوگا آپ کو کہ لوگ کھڑے ہو کر اس طرح کرتے ہیں، ماتھا کو ذرا جھکا لیتے ہیں۔ جی نہیں، وہ طواف اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ فصل لربک وانحر، سورہ کوثر سورہ نمبر 108 پڑھیے۔
آیت نمبر 2، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، جانور چھوڑ دیں گے کسی اور کے نام پر غلط ہو جائے گا، اللہ کے نام پر۔ نیت سب سے اہم چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں مولوی صاحب دوسرے کے نام پر تو ہے لیکن بسم اللہ کر کے کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ نہیں، نیت تو ہے ان کو خوش کرنا، ان کو ثواب پہنچانا، تو گرچہ اللہ کے نام پر ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہمارے سماج میں کوئی بکرا چھوڑ دے، بکری چھوڑ دے، گائے چھوڑ دے، اونٹ چھوڑ دے، مرغا چھوڑ دے، مرغی چھوڑ دے، کسی اور کو خوش کرنا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی یہی تھا، لوگ اونٹنی کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے تاکہ بتوں کو خوش کریں، ان کے نام پر کریں۔ جی نہیں، اللہ نے منع کیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بنا لیا جبکہ اللہ نے نہیں کہا تھا۔ بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ جانوروں کی قسمیں ہیں، وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ کسی اونٹنی کا دودھ نہیں دوہا، کسی اونٹنی کو دیکھا کہ اس کے کئی بچے پیدا ہوئے تو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اس پر سواری نہیں کریں گے، اس کا دودھ نہیں دوہیں گے، ان لوگوں نے گڑھ لیا۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا تھا، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہر چیز، نماز ہو، روزہ ہو، قیام ہو، سجدے ہو، سب اللہ کے لیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، نیک کام کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محبت بھی ہو تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے محبت نہیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مومن سب سے زیادہ کرتا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اطاعت و فرما برداری بھی عبادت کا معنی ہے، حکم چلے گا تو اللہ کا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ پہلے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 47، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پر کوئی راضی ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، کبھی کہا فاسق ہیں، کہا کافر ہیں۔ تو شرک فی العبادت میں عبادت کی جو بھی شکلیں بن سکتی ہو اس کو دیکھیے اور اللہ کے لیے خاص کر لیجئے، کیونکہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ ہی کی ہوگی، یہ چیز بار بار دہرائی جا رہی ہے، کسی اور کے لیے نہ ہو جائے، ہمارے کام کسی اور کے لیے خاص نہ ہو جائیں، کہیں اور ہم چلے نہ جائیں۔ اس لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کفر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کفر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے علم حاصل کیجئے، جانکاری لیجئے، علماء سے پوچھتے رہیے تاکہ شرک اکبر سے ہم بچ جائیں، ورنہ کسی بھی صورت میں یہ معاف نہیں ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے ہمیشہ لگے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ شرک اکبر سے ہم لوگ کو دور رکھے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔